وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقضى ربك قضا کا مطلب فیصلہ کر دیا ہے. قاضی کس کو کہتے ہیں؟ قاضی اس شخص کو کہتے ہیں جو فیصلہ کرنے کی طاقت، صلاحیت، اور قضا کیسے فیصلے کو کہتے ہیں؟ اس فیصلے کو کہتے ہیں جس کو پورا کیا جائے. قاضی بھی اس شخص کو کہتے ہیں جو ایسی پوزیشن اور پوسٹ پر ہے جو فیصلہ کرنے کے بعد اس کو نافذ کرنے، اس کو پورا کرنے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی طاقت اور قدرت یا پوزیشن اور پوسٹ رکھتا ہے. وقضا حتمی فیصلہ کر دیا ہے، یعنی ایک فیصلہ کل اعلان ہے اللہ کا کہ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے کہ یہ کام تم نہ کرنا یا یہ کام تم کرنا. حتمی فیصلہ تمہارے رب کا کیا ہے؟ ایک بہت ہی سٹینڈرڈ سی اور ایک بہت ہی سمری اور ایک بہت ہی نٹ شل پر منحصر احکامات اس آیت کے، بالکل ویسے جیسے ہم پیچھے اس سے ملتے جلتا ایک انداز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آیت البر وَيْسَ الْبِرَّ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بر کا، نیکی کا تصور سکھا دیا. پھر سورہ بقرہ میں پہلے ہی سپارے میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے اپنے عہد کا تذکرہ بتا دیا. پھر ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ نے اپنا حکم وانہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ نے اپنے امر بتائے، اللہ نے اپنے ڈونٹس بتائے. تو یہاں پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے اپنا ایک حتمی فیصلہ بتا دیا. یہ باتیں کرنا یا نہ کرنا یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، یہ میرا دو ٹوک فیصلہ ہے، اس کو بدلا نہیں جائے گا. تو اللہ کے حتمی فیصلے اور اللہ کے ڈیفینٹ ڈیسیژن میں سے پہلا ڈیسیژن اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ دیکھو تم اس سے ایک اللہ کی بندگی، عبادت، جسمانی، مالی، روحانی عبادات، اور اس کی بندگی اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کے علاوہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اور کسی کی بندگی، اطاعت، عبادت نہ کرنا، صرف اسی کی کرنا. اپنے حق کے بعد خالق تخلیق کے ذریعے کا، رب ربوبیت کے وسیلے کا، اور محبت کرنے والا محسن اس روئے زمین پر محسنین کا حق بتا رہا. ایک دفعہ پھر سے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حق کے بعد پھر والدین کا حق، اور والدین کے حق میں طریقہ کیا، والدین کے ساتھ کیا کرنا، کہ تمہارے والد اور تمہاری والدہ، والدین جو ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا، اچھا ان کے حق پورے کر دینا، اپنے فرائض ادا کر دینا، ان کے ساتھ احسان، ان کو ان کے حق سے زیادہ دینا، اپنے فرض سے بڑھ کے کرنا، اور یہ دنیا بنانے کے لیے نہیں، محض ان کو راضی کرنے کے لیے اور رب کی اطاعت کے لیے ان کے ساتھ معاملہ کرنا، اپنے دونوں والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. کیوں کرنا؟ کیونکہ اس روئے زمین پر اگر کوئی لازم محسن ہستیاں تمہارے لیے احسان کرتی رہی ہیں تو وہ تمہارے یہ والدین تھے. تو اپنے ان والدین کے ساتھ احسان کرنا. سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ لقمان، سورہ بنی اسرائیل، ایک دفعہ پھر آج اللہ نے اپنے حق کے بعد ان دو عظیم ہستیوں، ان محسن ہستیوں کا حق سکھا دیا، بتا دیا، احسان کا عمل حکم دے دیا. یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے. اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں حتمی فیصلہ دے دیا کہ میرے حق کے بعد سب سے زیادہ حق، محسن رب کے بعد سب سے زیادہ حق زمین کی ان محسن ہستیوں تمہارے والدین کا ہے. یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے. اور اللہ کا حتمی فیصلہ ہے کہ ان دو محسنوں کے ساتھ تمہیں کرنا بھی احسان ہے. اور یہ بھی میرے رب کا قضا رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ ان کے ساتھ کرو گے کیا. اللہ نے آگے احسان کا طریقہ سکھا دیا. اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہے تو یہ تو جنت کے دروازے ہیں، یہ تو جنت کے وسیلے ہیں، تو جنت کے ذریعے ہیں. تو تم کیا کرنا، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف. قرآن کا لا ہے ویسا ہی لا ہے جیسے سود، خنزیر، شراب، جھوٹ، جوئے، زنا کا لا تھا نا، ویسا ہی لا ہے کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے محسن جب تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں ہو، بوڑھے ہو جائیں گے
سماعت میں کمی آ جائے گی، فہم میں کمی آ جائے گی، علم میں کمی آ جائے گی، طاقت میں کمی آ جائے گی، کمزور ہو جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے، لاچار ہو جائیں گے، تم پر محتاج ہو جائیں گے، کبھی سنیں گے نہیں، کبھی سمجھیں گے نہیں، کبھی جانیں گے نہیں۔ بزرگ اور بوڑھے کیا ہوتے ہیں؟ بچے تو بن جاتے ہیں۔ تو جب وہ تمہارے محسن اپنی اس بہترین حالت سے پھر بچے بن جائیں تو ان کو اف نہ کہنا، کیونکہ وہ تمہیں اف نہیں کہتے تھے۔ دو حرفی لفظ بھی ماں باپ کو کہنے پر اللہ نے لا لگا دیا۔ کتنی کتنی باتیں سنا دی جاتی ہیں۔ وہ تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں، کمزوری اور ضعف کی حالت میں تمہارے پاس یہ بزرگ تمہارے محسن ہوں گے تو ان کو اف بھی نہ کہنا۔ یہ بتا دے میری اس قوم کو، بتا دے نوجوانوں کو کہ اللہ کا لا ہے، ڈونٹ ہے، نواہی ہے میرے رب کی، کہ ان کو یہ دو حرفی لفظ اف بھی نہیں کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہ، ان کے فائدے کے لیے بھی نہ جھڑکنا۔ بس اوقات اولادیں والدین کا فائدہ سمجھ کے ان کے کھانے پر، ان کے پینے پر، ان کی بہت سی چیزوں پر جھڑکتی ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ بھی قرآن کا لا ہے، قرآن کا لا ہے۔ ان کی محبت میں، ان کی خیر خواہی میں، یا اپنے غصے میں، یا اپنی ناراضگی میں، کسی حالت میں ان کو جھڑکنا بھی نہ۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو عزت کی بات کرنا تمہارے لیے سب سے زیادہ معزز، تمہارے لیے سب سے زیادہ محترم ہے، تمہارے لیے سب سے زیادہ ادب کا درجہ رکھنے والے۔ ان کو بات کرنا کیسی کرنا؟ ان کو بات کہنا پر تمہاری بات میں کرم ہوگا، عزت ہوگی۔ اور کیا کرے؟ بات کرنے کا طریقہ، ہینڈل کرنے کا طریقہ، نرمی کا طریقہ، ادب، اخلاق، شائستگی، احترام، اطاعت سب سکھا دی۔ بولنا کیسے، اٹھانا کیسے، طریقہ کیا ہوگا؟ وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، سارا ہی طریقہ میرے رب نے ان کے احسان کا سکھا دیا۔ ان کے سامنے کھڑے ہو گے، جب کبھی اپنے ان بوڑھے والدین کے سامنے کھڑے ہو گے تو تم آج جب کھڑے ہونے کے قابل ہو انہی کی وجہ سے ہے، وہی وسیلہ، وہی توسط بنے تھے۔ تو آج جب تم ان کے سامنے کھڑے ہو گے تو کیا کرنا؟ تم اپنے کندھے عاجزی سے ان کے سامنے جھکا دینا۔ اور کیا کرنا؟ اللہ کا حکم، والدین کا حق، محسنین کا حق، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ان کے لیے دعائیں کیا کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حکم خدا بندی ہے، یہ امر خدا بندی ہے، یہ حتمی فیصلہ ہے، حتمی اعلان ہے، حتمی حکم ہے میرے رب کا۔ اولادوں کو دیا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو، اور صرف حکم نہیں کہ دعا کیا کرو، اللہ نے دعا سکھا بھی دی۔ اللہ نے دعا سکھا دی کہ ان کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ ان محسنوں نے جب میں چھوٹی تھی، جب میں بہت ہی صغیرہ تھی، تو رب تو ہے لیکن ربوبیت کا وسیلہ اور ذریعہ وہ بن گئے تھے۔ انہوں نے مجھے پالا تھا، انہوں نے مجھے پوسا تھا۔ اس ماں نے مجھے سینے سے لگا کے راتوں کو جاگ کے مجھے پالا تھا، مجھے لقمے کھلا کھلا کے طاقت دی تھی، مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا، مجھے بول بول کے بولنا سکھایا تھا۔ جب میں چھوٹی تھی، جب میں کمزور تھی، جب میں محتاج تھی، جب میں خالی ہاتھ آئی تھی، تو دنیا میں مجھے جو کچھ دیا ان ہستیوں نے تیرے کرم سے دیا۔ تو اللہ جب میں چھوٹی اور محتاج تھی اور وہ مجھ پر رحم کرتے تھے، تو اللہ آج تو ان پر، آج تو جتنا رحم انہوں نے مجھ پر کیا اس سے زیادہ رحم تو ان دونوں پر کر دے۔ بڑی پیاری دعا ہے یہ دعا۔ اولاد کو والدین کا مشکور بننا بھی سکھاتی ہے، ان کے احسان کا اعتراف بھی سکھاتی ہے، ان کے سامنے عاجزی بھی سکھاتی ہے، ان کی انکساری بھی سکھاتی ہے۔ اولاد کو اولاد کی بننے کا طریقہ اور ادب اور سلیقہ بھی سمجھاتی ہے، اور والدین کو اولاد کی دعاؤں کا حق بھی پہنچا دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج پھر سورہ بنی اسرائیل میں تجدید کر دی اپنے اس حکم کی، ان دو ہستیوں کی جن کا مجھ پر آپ پر سب سے زیادہ حق۔ من حق الناس، کون سب سے زیادہ حقدار ہے؟ تمہاری ماں پھر کون، تمہاری ماں پھر کون، تمہاری ماں پھر کون، ثم ابیکم۔ ماں کا حق باپ کے حق سے 3 گنا کیوں اللہ نے قرآن میں بتا دیا؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ وہ 3 کام جو ماں نے کیے تھے وہ باپ نے نہیں کیے، حمل، وضع حمل اور رضاعت، اس کا حق 3 گنا۔ ایسا حق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیٹا جس نے کندھوں میں بٹھا کے ماں کو حج کر دیا تھا اور ماں کی بدخلقی کا شکوہ کرتا تھا، آپ نے فرمایا تو نے تو اس کی درد سی کی دردوں کا بدلہ بھی نہیں چکایا، کہاں کی بات کرتا۔
یہ وہ ذاتیں جن کے لیے آپ نے فرما دیا تھا تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے، جو چاہے لے لے، جو چاہے چھوڑ دے۔ اور آپ نے اعلان فرما دیا تھا قضا ربک کے بعد آپ نے فرما دیا تھا رضا اللہ فی رضا الوالد، سخط اللہ فی سخط الوالد۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ دیکھیں وہ باپ جس کی ناراضگی پر رب روٹھ جاتا ہے، ماں کا تو حق اس سے 3 گنا ہے۔ ماں کے روٹھنے پر رب کیسے روٹھے گا؟ ماں کے روٹھنے پر رب کیسے روٹھے گا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کے سینے پر ہاتھ مار کے فرما دیا تھا نا، سن تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں، اسے بچا بچا کے نہ رکھنا، اسے چھپا چھپا کے نہ رکھنا۔ کسی نے پوچھا میرے ماں باپ کا مجھ پہ حق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا حق پوچھتے ہو، ہما جنت کا ونارو کا، وہی تو تیری جنت اور وہی تو تیری جہنم ہے، تو حق پوچھتا پھرتا ہے۔ حضرت جاہمہ، حضرت عمر ابن العاص جہاد کے خواہش مند، ہجرتوں کے طلبگار آئے تھے، پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا تھا والدین نے، ارجعی، تو لوٹ جا، ارجع، لوٹ جا، الیہا، اپنی ماں کی طرف لوٹ جا، فإن الجنت عند رجلہا، تیری جنت اسی کے قدموں تلے ہے، لوٹ جا، جا اپنی جنت اس کے قدموں تلے تلاش کر۔ پوچھا گیا ایو العمل احب الی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے پیارا محبوب عمل کیا ہے؟ الصلاۃ علی وقتہا، بر الوالدین وجہاد فی سبیل اللہ، نماز وقت پر، اللہ کا حق، والدین کے ساتھ نیکی، والدین کا حق، اور اللہ کی راہ میں جہاد۔ آپ نے فرمایا تھا کیا میں تمہیں 3 بڑے بڑے گناہوں کی فہرست نہ بتا دوں؟ الاشراک باللہ، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، قول الزور، شہادت الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی۔ پھر پوچھا، آپ نے سوال کیا کیا میں تمہیں حرام کردہ گناہوں کی فہرست نہ بتا دوں؟ الاشراک باللہ، ماں کو ستانا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، حرص اور بخل کرنا، اور بیکار کی لا یعنی گفتگو کرنا۔ آپ نے فرمایا خاک آلود ہو شخص کا ناک 3 دفعہ، من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی ایک اور دونوں کو بڑھاپے میں پاتا ہے اور اس کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہیں بنتا، خاک آلود ہو شخص کی ناک۔ منبر رسول ہے، پائے مبارک ہے، پہلا زینہ، دوسرا زینہ، تیسرا زینہ، آمین آمین آمین۔ کس نے دعا کی؟ جبریل امین نے کی، لعنت کی دعا، آمین کہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، قبول ہوگی؟ ہوگی۔ کون؟ 3 بخت جن پر لعنت کی دعا، رمضان کا مہینہ پائے، گزشتہ گناہ نہ بخشوائے، اس کی برکتوں سے محروم رہ جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جائے، درود نہ پکارے، اور اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کے ان کی خدمت کر کے جنت کا پروانہ پانے میں ناکام رہ جائے۔ 3 لوگ ایسے کہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے، 4 لوگ ایسے کہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا جنت میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ کون؟ سود کھانے والا، شراب کا عادی، والدین کا نافرما بردار، یتیم کا مال کھانے والا۔ 3 بدقسمت جن کی دعا لیلۃ القدر والی رات بھی قبول نہیں، سود خور، شرابی، والدین کا نافرما بردار۔ والدین کے فرما برداروں کی دعائیں بھی قبول، عمل بھی قبول۔ کیسے قبول؟ وہ بنی اسرائیل کا بیٹا، بنی اسرائیل کی قوم کے بیٹے نے ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت کا واسطہ دے کے دعا کیا تھا۔ یہ بیٹا کیا کرتا تھا؟ پہاڑ ہٹ گیا تھا، پہاڑ کا پتھر غار کے دھانے سے ہٹ گیا تھا، بیٹے نے کہا تھا ساری رات کھڑا رہا، روزی پلاتا تھا لیکن ساری رات کھڑا رہا تھا دودھ کا پیالہ لے کے ماں باپ کے سرہانے، بھوکے سو گئے ماں باپ میں، ساری رات کھڑا رہا ان کے سرہانے پیالہ لے کر، بچے ٹانگوں سے لپٹ لپٹ کر روتے بھوکے سو گئے، میں نے بچوں کو نہیں پلایا، ماں باپ بھوکے، اللہ میری اس نیکی کا واسطہ یہ پتھر ہٹا دے، پتھر ہٹ گیا تھا۔ والدین کے فرما برداروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور وہ حدیث دہرا لیجئے کہ آپ نے فرمایا ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام ہی نہیں آتی، استغفر اللہ، ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آتی، وہ کیا ہے؟ والدین کی نافرما برداری۔ نہیں آئی تھی کام حضرت علقمہ کے جب ماں روٹھی تھی، ماں روٹھ گئی تھی حضرت علقمہ کی،
موت کے وقت کلمہ جاری نہیں ہو رہا، بلایا گیا، پوچھا گیا، ام القمہ نے کہا دیندار ہے، روزے دار ہے، شب بیدار ہے، کیا کروں میرا نافرما بردار۔ کبھی ماں نے کہا بات کر کے کلیجہ کاٹتا ہے، کبھی ماں نے کہا بولتا ہے تو دل جلاتا ہے، نہیں میں نہیں معاف کروں گی۔ ماں لیدہ رہتی تھی، بیٹا لیدہ رہتا تھا، لیکن جب ماں نے معاف کیا تھا نا تبھی بیٹے کی زبان پر کلمہ آیا تھا۔ بدری صحابی کی زبان پہ کلمہ نہیں آیا تھا، میرے آپ کے عمل کہاں قبول ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اللہ بہت سے گناہوں کی سزا تو دنیا میں دیتا ہے اور کچھ کی سزا آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے، مؤخر کر دیتا ہے، لیکن ایک گناہ کی سزا وہ دنیا میں ضرور دیتا ہے، وہ والدین کی نافرما برداری۔ ایک گناہ کی سزا وہ دنیا میں ضرور دیتا ہے، ماں کو ستانا، والدین کی نافرما برداری کرنا۔ اور جو والدین کے فرما بردار ہیں ان کے لیے دوہرا لیجئے وہ داستان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ۔ ساتویں آسمان پر آواز سنی، حارثہ بن نعمان ہے، حضرت نعمان بن بشیر کے بیٹے ہیں۔ ساتویں آسمان پر آپ نے تلاوت کی آواز سنی تھی، پوچھا کون؟ بتایا گیا حارثہ بن نعمان ہے۔ آواز ساتویں آسمان تک کیوں پہنچتی تھی؟ مدینہ کی بستی میں اس سے زیادہ فرما بردار ماں کا بیٹا نہیں تھا، اس سے زیادہ کوئی ماں کا فرما بردار بیٹا نہیں تھا۔ ماں کی جوئیں نکالتا، ماں کے کپڑے دھوتا، ماں کا کھانا پکاتا، ماں کا سر سہلاتا، ادب سے وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کندھے جھکا کے، نگاہیں جھکا کے، آواز پست کر کے ماں کے آگے کھڑا ہوتا۔ ساتویں آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تھی ایسے بیٹے کی، اور جس بیٹے کو اور جس بیٹی کو ماں کی دعا لگ جاتی ہے اس کے نصیب سنور جاتے ہیں۔ اللہ ہماری دعائیں ہماری اولادوں کو لگ جائے، اور اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے حق میں بے ساختہ ہماری آخرت کی کامیابی کی دعا کرنے والے بن جائیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے ہمسائے کے بابت پوچھا تو ایک قصاب کا بتایا گیا تھا۔ یہ قصاب جنت میں کلیم اللہ کا ہمسایہ، عام گوشت بیچنے والا قصاب کلیم اللہ کا ہمسایہ کیوں ٹھہرا تھا؟ بوڑھی ماں تھی، معذور تھی، گھر کا کام کرتا تھا، کھانا پکاتا تھا، ماں کی خدمت کرتا تھا، کندھے پہ بٹھا کے ماں کو لقمہ کھلاتا تھا، لیکن کام کیا تھا؟ جب ماں کی خدمت کرتا تھا تو ماں کی زبان سے دعا نکلا کرتی تھی کہ بیٹا جا، اللہ تیرا ساتھ موسیٰ کے ساتھ کر۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی دعاؤں کا حقدار بنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی والدہ کے ساتھ طریقہ، وہ خاتون، ماں تو فوت ہو گئی تھی بہت چھوٹی عمر میں، وہ خاتون جس نے ماں بل کے پالا، حضرت فاطمہ بنت اسد، وفات کا موقع دوہرا لیجئے، کرتا مبارک دیا جاتا ہے کفن کے لیے، قبر میں اترتے ہیں، لیٹتے ہیں اور دعا کرتے ہیں الہی میری ماں کی قبر کو کشادہ کر دے۔ یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ دعائیں ماں باپ کا حق ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دی۔ الہی میری ماں کی قبر کو کشادہ کر دے، اللہ اس کی قبر کو منور کر دے۔ اللہ ہمیں بھی یہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہماری یہ دعائیں ہمارے والدین کے حق میں قبول فرما۔ والدین کے ساتھ کرنے کے کچھ طریقے تو سورہ بنی اسرائیل نے سکھا بھی دیے، دوہرا لیجئے۔ والدین کے ساتھ کرنا ہے سب سے بڑھ کے ان کا ادب اور احترام۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا اس کے آگے نہ چلنا، اس کا نام لے کر نہ پکارنا، اور محفل میں سے پہلے نہ بیٹھنا۔ ادب اور احترام کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں ان کے سامنے عاجزی کرنی ہے۔ وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی کرنی ہے، انکساری کرنی ہے۔ والدین کے سامنے اکڑنے اور تکبر کا کوئی تصور نہیں۔ آپ دنیاوی علم میں ان سے کتنے زیادہ آگے کیوں نہ نکل جائیں، آپ دنیاوی ترقی میں مال میں ان سے کتنے آگے کیوں نہ بڑھ جائیں، وسیلہ وہی تھے، ذریعہ وہی تھے، اور آپ دنیاوی اس حالت میں طاقت میں ان سے زیادہ کتنے کیوں نہ سمجھدار ہو جائیں، سب کچھ ہو جائیں، لیکن والدین کے سامنے عاجزی، انکساری، ان کی اطاعت کی جائے گی، ان کی فرما برداری کی جائے گی، ان کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق سے پیش آیا جائے گا۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہی تو شرح تفسیر ہے اس کی۔ ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ حسن اخلاق، اور پھر والدین کے ساتھ نرمی،
گفتگو میں، لہجے میں، ہینڈلنگ میں، اٹھانے میں، بٹھانے میں جھٹک کر نہیں، کرختگی سے نہیں، سختی سے نہیں، نرمی سے. جیسے وہ صحابی حضرت سیرین رحمت اللہ ماں کے لیے دوپٹہ خریدنے گئے تھے تو اس کی نرمی کو ٹٹولتے تھے نا. ان کے ساتھ نرمی کا طریقہ، ان کی پسند کا خیال رکھنا ہے. جیسے امام زین العابدین کھانا کھانے کے لیے اتنی دور سے سفر کر کے آنے کے باوجود ماں کے کھانا کھانے کے بعد کھانا کھاتے تھے کہ کہیں میرا ہاتھ گوشت کے اس ٹکڑے پہ نہ پڑ جائے جو میری ماں کو پسند ہے اور وہ میں کھا لوں. ان کی پسند کا خیال، ان کی خواہشوں، ان کی آرزوؤں کا احترام، ان کی خدمت جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی. حضرت ابوبکر صدیق ہجرت کے بعد بیمار ہو جاتے ہیں، حضرت عائشہ اتنی خدمت کرتی ہیں کہ ان کو خود وہ بخار آ جاتا ہے. حضرت فاطمہ کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتی تھی، ان کے سر مبارک میں تیل لگاتی تھی، ان کا سر سہلاتی تھی، ان کا سر دباتی تھی. جنت کی خواتین کی سردار ہے نا. جیسے حضرت اویس قرنی نے کی ماں کی خدمت، اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی نہیں ہوئے، دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہ گئے. ارے اسی کے پاس لوٹ جاتے، اس کے قدموں میں تیری جنت ہے. حضرت اویس قرنی نے حج بھی ماں کی وفات کے بعد کیا تھا. اسلام کی قبول کرنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور دیدار کے لیے نہیں آئے تھے، صحابی نہیں بنے تھے. آپ کے صحابہ اکرام کی فہرست میں تو نہیں ہے، لیکن افضل التابعین، تابعین میں سے سب سے بہتر ان کو کہا گیا، خیر التابعین اور افضل التابعین کہا گیا ان کو. پھر اس کے بعد ان کو وقت دینا ہے، توجہ دینی ہے، اہمیت دینی ہے. چل کے جانے والے کے، مسجد چل کے جانے والے کے ایک قدم پر 10 نیکی کا اجر ہے، والدین کی طرف چل کے جانے والے کے بھی ایک قدم پر 10 نیکیوں کا اجر ہے. مسجد میں بیٹھنے والا اللہ کا مہمان ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت، اس کی بخشش کے لیے وعدہ فرمایا ہے. والدین کے پاس بیٹھ کر ان کا دل بہلانے والا، ان کی دلجوئی کرنے والا، حسن اخلاق سے گفتگو کرنے والا، اٹھنے سے پہلے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ان کو محبت کا اظہار کرنا ہے، ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے، اپنے جملوں میں، اپنی باتوں میں، اپنے اعضاء کے ساتھ ان کو لمس دینا، ان کو بوسہ دینا، ان کو چھونا، ان کے گلے لگنا، ان کو گلے لگانا، ان کی گود میں اپنا سر رکھنا اور اپنی گود میں ان کا سر رکھنا، یہ محبت کے اظہار کا طریقہ ہے. اور پھر جب ان کو ضرورت ہو تو ان پر خرچ کرنا، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی طاقتیں، سب کچھ ان پر خرچ کرنا جو خود عطات ہے. اور پھر جب وہ فوت ہو جائے تو دہرا لیجئے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، کیا ان کا اب بھی مجھ پر کچھ حق ہے؟ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، کیا ان کا اب بھی مجھ پر کچھ حق ہے؟ آپ نے فرمایا تھا 4 حق ہیں. ان کی جائز وصیت کو پورا کر، جو انہوں نے جائز وصیت کی ہے ان کو پورا کر. دوسرا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر. تیسرا، ان کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کر. چوتھا، ان کے لیے بخشش کی دعا کر. یہ بہترین انعام ہے جو اولاد والدین کو دے سکتی ہے، بخشش کی دعا. کیونکہ فوت شدگان کو جب ان کا اجر دکھایا جائے گا، اور پہاڑ جتنا بڑا اجر دکھایا جائے گا جس کو وہ نہیں پہچانیں گے، اور ان سے پوچھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یہ ہماری کس نیکی کا اجر ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے پسماندگان، تمہارے ورثاء تمہارے حق میں جو بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، یہ ان نیکیوں کا اجر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا ارحم الراحمین، جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو بہترین صحت عطا فرما، بہترین حالات عطا فرما. اللہ ان کو ہمارے سامنے کوئی معذوری محتاجی نہ دینا. اللہ ان کے غم، دکھ، پریشانیاں، بیماریاں ان سے دور فرما کے اللہ ان کا محافظ نگران بن جا. یا ارحم الراحمین، جن کے والدین حیات ہے اللہ جنت کے ان وسیلوں اور ذریعوں کی ان اولادوں کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ یا ارحم الراحمین، یا غفور الرحیم، یا رحمان، یا حنان، یا منان، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما.
اللہ ان کی بخشش فرما، اللہ ان کی بخشش فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، اللہ ان کے اگلے سارے مراحل کو آسان کر دے، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، قبروں کو منور کر دے۔ اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما کے اللہ ان کی بہترین مہمان نوازیاں فرما، اللہ ان کو اپنے صالح بندوں کی صف میں شامل کر، اللہ ہمیں ان کے ساتھ جنت کے بالا خانوں میں ہمارے دل اور ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جنت کی ملاقاتیں عطا فرما دینا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ والدین کے ساتھ معاملہ تو کرتے ہوئے یاد رکھنا ربکم عالم بما فی نفوسکم۔ جب تم اپنے والدین کے ساتھ معاملہ کرو گے اللہ کا یہ حتمی فیصلہ سننے کے بعد، تو یہ بھی یاد رکھنا کہ اپنے معاملے میں ظاہریت نہ رکھنا۔ اپنا معاملہ صرف ان کے سامنے سچا ہونے کے لیے، یا دنیا کے سامنے اپنے نمبر بنانے کے لیے، یا دنیا کے سامنے اپنی فرما برداری کا ترہ امتیاز بنوانے کے لیے نہ کرنا۔ جو تمہارے دل کا حال ہوگا اپنے والدین کی خدمتوں میں، اللہ تمہارے نفس کی حالت کو جانے گا۔ ان کا مال لینے کے لیے، ان کے وارث بننے کے لیے، ان کی پراپرٹیاں ہبہ کروانے کے لیے نہ کرنا، اور نہ ہی اپنی نیک نامی اور اپنی فرما برداری پر ان کو یا دنیا کو قائل کر لینے کے لیے کرنا۔ اپنے والدین کے ساتھ معاملہ کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوگے، فإنہ کان للأوابین غفورا، پھر اللہ پلٹنے والوں اور رجوع کرنے والوں کے لیے بڑا رحمان اور رحیم۔ اور کیسا رحمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے للأوابین غفورا کی تشریح میں ہمیں حدیث بتا دی کہ جب کسی اولاد نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہو، ان کی حق تلفی کی ہو، احسان میں کمیاں کی ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ والدین تو وہ ذاتے ہیں کہ ہزار بھی حق دیں، حق تو یہ ہے کہ حق عطا ہو ہی نہیں سکتا، ان محسنوں کا حق نہیں عطا ہو سکتا۔ جب تک آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت ہی کر رہے ہیں اور بہت ہی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنی کمیاں یاد آتی ہیں، اور یہ انسان ضرور ہی اعتراف کرتا ہے کہ ہم سے بہت ہی کمی رہ گئی، ہم سے بہت ہی کوتاہی رہ گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرما دیا کہ جب کسی اولاد نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ وفات کے بعد کثرت سے بخشش کی دعا کرے، کیونکہ وہ اولاد جو اپنے والدین کے حق میں کثرت سے بخشش کی دعا کرتی ہے، اس کا نام نافرمانوں کی فہرست میں سے کاٹ کے فرما برداروں کی صف میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، جو اولاد پلٹ آتی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے اپنے کمی اور کوتاہی میں، اس کے لیے پھر رب غفور الرحیم ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وآت ذی القربى حقہ۔ ایک اور اگلا حق، یہ بھی اللہ کا حتمی فیصلہ اور حکم ہے کہ تمہارے جو قرابت دار ہیں، وآتی، اللہ کا حکم ہے، آرڈر ہے، حتمی حکم اور آرڈر ہے کہ ان کو کیا دے دیا کرو، ان کو ان کا حق دیا کرو۔ قرابت داروں کا حق، رشتہ داروں کا حق، رحم کے رشتوں کا حکم اور طریقہ سلیقہ پھر سے سکھایا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر یہاں پہ حقوق العباد کے حتمی فیصلے ہیں جو اللہ سورہ بنی اسرائیل میں مشتقات تک دوبارہ پہنچا رہے ہیں۔ رحم کے رشتے، ماں کے پیٹ کے رشتے، خون کے رشتے، ماں باپ، نانی نانا، دادی دادا، چچا ماموں، خالہ پھپھی، بھانجا بھانجی، بھتیجا بھتیجی، یہ خونی رشتے ہیں۔ ان کے لیے، رحم کے رشتوں کے لیے اللہ نے حتمی فیصلہ دے دیا کہ ان کا حق سمجھ کے دیا کرو، احسان سمجھ کے نہیں، ان پر دین نہیں کرو گے۔ اگر تم ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرو گے، احسان کرو گے تو ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے، اور بندوں کے حقوق کی کمی کے بارے میں قیامت میں سوال ہے۔ رحم کے وہ رشتے جن کا اللہ نے ایک جگہ نہیں، اللہ نے سورہ بقرہ میں تذکرہ، جہاں اللہ نے اپنے عہد کا تذکرہ کیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى۔ آیت البر میں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، ایمان کے بعد پہلی نیکی رشتہ داروں کو دینا تھا۔ اللہ نے حکم دیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ سورہ نساء کے آغاز میں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور یہاں پہ قضا ربک، اللہ کا حتمی حکم، اس کی اطاعت نہیں ہوگی جب تک رحم کے رشتوں کا پاس نہیں ہوگا۔ نیکی کا تصور، بر کا تصور ممکن نہیں ہوگا جب تک اللہ کے حکم کی اطاعت
اور رحم کے رشتوں کا حق نہیں دیا جائے گا. اللہ کا عہد پورا نہیں کر پائیں گے جب تک رحم کے رشتوں کا پاس نہیں کیا جائے گا. تقویٰ کے پیمانے پر پورے نہیں اتر پائیں گے جب تک رحم کے رشتوں کا احترام نہیں ہوگا. اور اللہ کا حکم ان اللہ یامرو، وہ کیٹیگوریکل حکم، اس کی نافرمانی ہو جائے گی اگر صلہ رحمی میں کمی ہو گئی. کیونکہ اللہ نے واضح طور پر بتا دیا ہے، حدیث قدسی میں فرما دیا گیا ہے. رحم مادر کی تخلیق کے بعد اللہ نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا تھا فمن وصلک وصلتہ، اے رحم جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا. فمن قطعک قطعتہ، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں. اسی لیے آپ نے فرمایا لا يدخل، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. کون؟ قاطع الرحم، قطع رحمی کرنے والا. رحم کے رشتے اپنے ہیں، اس کو کاٹ رہا ہے، اور یہ کسی اور کے گھٹوانے کا ذریعہ بن رہا ہے، مشورے دے رہے ہیں، فتنے فساد کر رہے ہیں. شوہر کو بہن سے، شوہر کو ماں سے، سہیلی کو دو بہنوں کو آپس میں لڑوا کے قطع رحمی کروانے کا ذریعہ بن رہا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو. اپنے کاٹو گے، کسی کے کٹواؤ گے، جنت میں نہیں جاؤ گے. آپ نے فرما دیا. طریقہ بھی بتا دیا رشتوں کو جوڑنے کا. کیا تھا طریقہ؟ آپ نے فرمایا مجھے حکم ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. ارے جڑے وہ سے کیا جڑنا، وہ تو پہلے ہی جڑے ہیں. رشتہ تو جوڑے گا اسی سے. جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ پہ ظلم کرے میں اسے معاف کروں، اور جو مجھے نہ دے میں اسے دوں. صحابی نے پوچھا تھا میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں جوڑتا ہوں وہ مجھ سے کٹتے ہیں، میں معاف کرتا ہوں وہ مجھ پہ زیادتی کرتے ہیں، میں درگزر کرتا ہوں وہ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں، کیا کروں؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ تو جو کر رہا ہے کرتا رہ، تیرا ایسا کرنا اس کے منہ میں خاک ڈالنا ہے. پھر آپ نے فرمایا تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اور اس کے مال میں برکت ہو جائے، عمر لمبی ہو جائے، مال کشادہ ہو جائے، چاہتے ہیں؟ اسے کیا چاہیے؟ کیا کرے؟ آپ نے کہا اسے چاہیے کہ صلہ رحمی. اسی طرح جنت میں جانے والے عمل پوچھے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت میں جانے والے عمل تو بتا دیجئے. آپ نے فرمایا رشتوں کو ملاؤ، بھوکوں کو کھلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، اور نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم جنت میں چلے جاؤ گے. رشتوں کو ملاؤ، رشتوں کو ملاؤ، یہ ہے صلہ رحمی. کیونکہ حدیث بتاتی ہے کہ پیر اور جمعرات کو جو حساب کتاب اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، دو لوگ جو آپس میں مسلمان ناراض ہیں، رحم کے رشتے روٹھے کٹے ہیں، ان کا حساب مؤخر ہو جاتا ہے. جائز نہیں ہے، ناجائز ہے اپنے مومن بھائی کو 3 دن 3 رات سے زیادہ ناراض رکھنا، بغیر وجہ کے روٹھے رہنا. اور جس نے 1 سال کے لیے کسی رحم کے رشتے کو کاٹ دیا، اس نے تو گویا اس کو قتل ہی کر دیا. اور حدیث نے بتایا کہ جو 2 مومن بھائی اس حال میں ملتے ہیں کہ ایک اپنا چہرہ ادھر اور ایک اپنا چہرہ ادھر، اللہ کی رحمت کے قریب کون ہوتا ہے؟ جو سلام میں پہل کرتا ہے، ترک نزاع، جھگڑا ترک کرنے والا، ختم کرنے والا. ختم کرو بھائی، بات کیا ہے؟ لڑائی ختم کرو. لڑائی، جھگڑا، خفگی، ناراضگی ختم کرنے والا، ترک نزاع کرنے والا جنت نہیں، جنت کے وسط میں اپنا محل بناتا ہے. دنیا میں چھوٹے چھوٹے مکان بنانے کے لیے اتنے پاپڑ بیلتے ہیں، کتنی دیر رہتا ہے؟ 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد پرانا، اس کو فرنش کرنا، اس کو ریڈو کرنا، اس کو صاف کرنا. صاف ستھرا ہمیشہ بنا بنایا سجا سجایا جنت کے وسط میں محل، اتنا آسان، لیکن انسان کتنا بڑا احمق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رحم کے رشتوں کا پورے نمونے اپنے ذہن میں دہرا لیجیے. آج میں ان کو نہیں دہراؤں گی، لیکن رحم کے رشتوں کو اللہ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قرابت داروں کو دو. رشتے داروں کو دینا حکم خدا بنتی ہے. قضا ربک کا یہاں پہ حتمی فیصلہ ہے کہ ان کو دو اور ان کو ان کا حق بنا کے دو. یہ حتمی فیصلہ ہے. ان اللہ یامرک، اللہ نے جہاں اپنا حکم بتایا تھا وہاں پہ بھی اللہ نے ایتاء ذی القربیٰ کہا تھا. رشتہ داروں کو دینا گویا اللہ کا حکم ہے. اور دینا کیسے ہے؟ ان پر احسان کر کے نہیں، ان پر دین سمجھ کے نہیں، ان پر مہربانی سمجھ کے نہیں، ان کو احسان جتا کے نہیں. کیونکہ ان کو دے رہے ہو تو یہ تو ان کا حق ہے جو ان کو دے رہے ہو. کیا کیا دینا ہے؟ مال. آج ہی آپ نے حدیث پڑھی کہ اگر رشتہ دار، قرابت دار زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو زکوٰۃ دینی ہے. اگر زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے تو بھی صدقات سے ان کی مدد اور معاونت کرنی ہے. اگر وہ قرض مانگے تو ان کو قرض دینا ہے. اور اگر ان کو صدقہ کی ضرورت نہیں، خیرات اور زکوٰۃ کی ضرورت نہیں تو کیا کرنا ہے؟ تو بھی مال دینا ہے. کیسے؟ 2 شکلوں میں. تحابو و تحادو، تحفے، ہدیے، گفٹس دے کر ان کو مال دینا ہے. اور پھر کوئی محفلیں، کوئی گیٹ ٹوگیدرز، کوئی فیملی گیٹ ٹوگیدرز برپا کرنے ہیں جہاں پر مال لگا کے، وقت لگا کے اپنے اقارب کے ساتھ
ملاقات کا موقع، محبتوں کا موقع کریٹ کیا جائے. ان کو دینا ہے، اور کیا دینا ہے؟ حق سمجھ کے دینا ہے. کیا؟ ایک تو مال دے لیا، پھر ان کو کیا دینا ہے؟ ان کو اہمیت دینی ہے، ان کو توجہ دینی ہے. ہاں، رشتہ داروں کو، رحم کے رشتوں کو شاید اہمیت ہی نہیں دی جاتی. شادیوں پر، بیاہوں پر اپنے کولیگز کو، اپنے سہیلیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے باس کو اہمیت دے دی جاتی ہے، لیکن رشتوں ناتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی. آج ہمارے معاشرے سے واقعی رشتوں کی اہمیت اور وہ رشتوں کی مہک نکل گئی. اس معاشرے میں بہت مٹھاس تھی رشتوں کی، لیکن آج وہ مٹھاس اور وہ چاشنی نظر نہیں آتی. جو پیار شاید ہماری نسل کو اپنی خالہوں اور پھوپھیوں کے ساتھ تھا، وہ شاید آج اگلی نسل کو نہیں. جو تڑپ آج ان سے ملنے کی ہماری نسل میں تھی، وہ شاید اگلی نسل میں نہیں. یہ اپنے موبائلوں میں بزی ہیں، یہ اپنے پلے سٹیشنز میں بزی ہیں. پھوپھی سے ملنے کی بجائے وہ بچہ پسند کرتا ہے کہ وہ پلے باکس اور ان ساری چیزوں میں بیٹھ کے اپنی گیم کھیلتا رہے. تو آج ان کو توجہ دینی ہے، آج ان کو اہمیت دینی ہے. پھر ان کو محبت، خلوص، خیر خواہی، اخلاص، ایثار، ان کے لیے قربانی دینی ہے. خود کچھ کم بھی پہن لیں گے، ان کی ضرورتوں کا، ان کی خواہشوں کا احترام کرنا ہے. ان کو اچھا مشورہ دینا ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے. اگر خود تک کچھ علم پہنچ گیا تو ان کو پہنچانا ہے. آج اچھا مشورہ کون دیتا ہے؟ کبھی بھی کسی کو کوئی اچھا مشورہ، کوئی رہنمائی، اور خاص طور پر رشتہ داروں کو کوئی نہیں دیتا. کسی اچھی چیز کا پتہ چل جائے، کوئی اچھی چیز کا اندازہ ہو جائے، پرایوں کو بتا دیں گے، اپنوں کو نہیں بتائیں گے. اپنوں کو کیوں نہیں بتائیں گے؟ اس کو بتا دیا تو میرا مقابل بن جائے گا، میرا کمپیٹ کرنے لگے گا. ایسا ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اپنے قرابت داروں کو اچھا مشورہ دینا ہے، رہنمائی دینی ہے، ان کو علم دینا ہے، ان کو گائیڈنس دینی ہے، ان کو مدد دینی ہے، حوصلہ دینا ہے. اگر سپورٹ کی ضرورت ہے کسی ظالم کے خلاف تو ان کی سپورٹ کرنی ہے. اور کیا نہیں دینا؟ نہ تانے، نہ تشنے، نہ شکوے، نہ شکایتیں. نہ دل میں ان کے خلاف حسد، کینہ، بغض، نفرتیں، کدورتیں پالنی ہیں. جو دل صاف کر لیتا ہے اس کا انجام حضرت عبداللہ کی طرح 3 دفعہ مسجد نبی میں اوپر تلے 3 دن جنت کی خوشخبری ملی تھی. میرے دل میں کسی مسلمان بھائی کے خلاف کوئی کینہ تو نہیں ہے، میں دل رات کو صاف کر کے سوتا ہوں. یہ عمل تھا، اپنے دلوں کو صاف کر لینا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کے لیے، معاشرے کا کمزور، پسا ہوا، فقراء کا، مساکین کا طبقہ. آپ نے فرمایا ایک بیوہ یا ایک مسکین کے لیے نکلنے والا، ایک بیوہ یا ایک مسکین کے لیے نکلنے والا ایسا ہے جیسے ساری رات عبادت کرنے والا، لگاتار روزے رکھنے والا، لگاتار جہاد کرنے والا، لگاتار قیام کرنے والا، لگاتار رکوع کرنے والا. یہ درجہ کون پاتا ہے؟ ہیومنلی تو پاسبل نہیں ہے کہ کوئی شخص لگاتار یہ عمل کرے، لیکن یہ درجہ وہ پا لیتا ہے جو مسکین اور کسی فقیر کی مدد کے لیے نکلتا ہے. اور آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا، حضرت امام حسین کا واقعہ، طواف کر رہے ہیں، ایک ساتھی ساتھ ہے، ایک شخص آتا ہے، حضرت امام حسن کے کان میں ایک بات کہتا ہے، اور ساتھی نے دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا طواف کا سلسلہ چھوڑ کر اس شخص کے ساتھ چل دیتے ہیں. ساتھی اپنے طواف مکمل کر کے وہیں پہ منتظر ہے کہ امام واپس آئیں گے. امام واپس تشریف لاتے ہیں، ساتھی وجہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ آپ طواف کر رہے تھے، طواف کا سلسلہ منقطع کر کے آپ اس شخص کے ساتھ چلے گئے، یہ کیا تھا؟ یہ کون تھا؟ حضرت امام حسن نے اپنے عمل کی توجہ بتائی کہ میں ایسا کیوں نہ کرتا. میں نے اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں کسی بیوہ، کسی مسکین کی مدد کے لیے نکلوں، میں کسی بیوہ، کسی مسکین کی حاجت کے لیے نکلوں. مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں 2 ماہ مسلسل مسجد نبوی میں اعتکاف کروں. حقوق اللہ کی اہمیت اور حقوق العباد کی اہمیتوں کو ذہن نشین کر لیجیے. وابن السبیل، اور مسافر. یہ تو اللہ نے کچھ حتمی حکم دے دیے کہ یہ کام اور یہ حقوق دینا، لیکن اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں، معاشرے کے مسکینوں، غریبوں، مفلسوں، محتاجوں کو دینے کے لیے پھر ایک اور کام کیا کرنا؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تم تبذیر نہ کرنا. کیوں بھائی، کیوں نہ کریں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. دیکھو، تم تبذیر نہ کرنا، اور تبذیر اس لیے نہ کرنا کہ جو تبذیر کرتا ہے وہ تو شیطان کا بھائی بند بن جاتا ہے. اور شیطان کا تم بھائی بند کیسے بن سکتے ہو؟ وہ تو اللہ کا بہت ہی بڑا ناشکرا اور بہت بڑا کٹڑ کافر تھا. تبذیر سے منع کیا گیا. تبذیر کا مطلب کیا ہے؟ اسراف،
پرلے درجے سے بڑا ہوا اسراف، اسراف کی بھی بگڑی ہوئی شکل، اوور سپینڈنگ کی حد، پیسہ اور چیزیں ویسٹ کرنے کی جو الٹیمیٹ حد ہے نا، جو اسراف سے بھی بڑھ جاتی ہے، اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو واقعی یہ اوپر والے حقوق دے وہی سکے گا جو تبذیر سے بچے گا۔ اگر اس کے پاس اپنی ذات اور اپنے معاملات پر اس نے سارے پیسے لنڈھا دیے تو اس کے پاس یتیموں، غریبوں، مسکینوں، رشتہ داروں اور رحم کے رشتوں کو دینے کے لیے کچھ بچے گا؟ خاک نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور اگر کچھ بچ جائے گا تو مزید اپنی تبذیر کی خواہشات کے لیے وہ بچا کے تکاثر کے لیے رکھ لے گا۔ تو لہٰذا اوپر والے حق دینے کے لیے اللہ نے اگلا طریقہ سکھایا کہ تم تبذیر نہ کرنا۔ تبذیر کیا ہے؟ سورہ اعراف میں ہم نے اسراف پر بات کی تھی، کلو واشربو، کھاؤ پیو، لیکن کیا نہ کرنا؟ وہاں پہ بھی اللہ نے کہا تھا والا تسرف، اسراف نہ کرنا۔ کیوں نہ کریں؟ انہو لا یحب المسرفین، اللہ محبت نہیں کرتا نا اسراف کرنے والوں سے۔ تو گویا اسراف اللہ کا لا تھا، اللہ نے اسراف پر لا لگا دیا تھا، اور وجہ بھی بتائی تھی کہ دیکھو اگر تم اسراف کرو گے، مسرفین میں سے بن جاؤ گے، تو پھر اللہ کے محبوب بندوں کی صف سے نکل جاؤ گے، اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اسراف پر بھی قرآن کا لا ہے، اور اسراف کی زیادہ بگڑی ہوئی اور بڑی شکل تبذیر پر بھی لا ہے۔ دونوں قرآن کے لا ہیں۔ اسراف کرنے والے اللہ کی محبت سے محروم ہوتے ہیں، محبوب بندوں کی سب سے خارج ہوتے ہیں، لیکن تبذیر کرنے والے محبت سے نہیں، رحمان کی محبت سے نہیں محروم ہوتے، یہ تو پھر شیطان کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ پھر یہ عباد الرحمان نہیں، یہ عباد الشیطان، حزب الشیطان بن جاتے ہیں۔ بگڑی ہوئی شکل اسراف۔ اسراف پر ہم نے بات کی تھی اور بڑی وضاحت سے کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسراف کا تعلق ایک تو انسان کی اپنی جیب سے بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک خرچہ اور ایک اخراجات ایک شخص کے لیے اسراف نہ ہو اور دوسرے کے لیے وہی اسراف ہو۔ بھائی ایک خاتون ہے، اس کے شوہر کی آمدنی، اس کی شوہر کی پے 15-20 ہزار ہے، وہ جا کے 5,000 کا جوڑا لے آتی ہے، اور دوسرے کے شوہر کی تنخواہ تقریباً 1.5-2 لاکھ ہے، اور وہ جا کے 5,000 کا جوڑا لاتی ہے۔ دونوں میں اسراف کون کر رہی ہے؟ ظاہر ہے وہ پہلی اسراف کر رہی ہے، دوسری بھی اسراف کر رہی ہوگی، لیکن اس کی کیفیت اس پہلی والی سے زیادہ بری۔ لیکن اصل اسراف کی حقیقت میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھائی تھی، اور میں پھر بتا دیتی ہوں کہ اسراف ہم کیسے ڈیسائفر کریں گے اور کیسے اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کس حد سے بیونڈ اسراف شروع ہو جاتا ہے، اور ہم کہاں تک کریں گے تو وہ اسراف نہیں ہے، کس لمٹ کے بیونڈ اسراف ہوگا۔ اوور سپینڈنگ کہاں شروع ہوتی ہے؟ حدیث کا وہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا، دہرا لیجئے۔ حیات طیبہ میں آپ کو پتا ہے کہ مدینہ کی بستی میں سارے گھر ایک منزلہ تھے، ایک منزلہ گھر بھی ویسے کچے تھے اور مٹی کے بنے ہوئے اور پتھروں سے گارا وغیرہ کی لیپ کی بھی، لیکن ایک منزلہ گھر تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا بھی اگر وہ بالا خانہ تھا تو وہ چھوٹا سا ایک کمرہ تھا، لیکن منزل بہر کیف میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک ہی تھی، تو یک منزلہ عمارتیں تھیں۔ اب ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راوی بتاتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلی میں سے گزرے تو آپ نے ایک گھر دیکھا جو 2 منزلہ تھا۔ آپ نے اس گھر کے بارے میں، اس کے مالک کے بارے میں پوچھا، آپ کو بتایا گیا کہ فلاں شخص کا ہے، آپ نے دیکھ لیا، چیز رقم کر لی گئی۔ آپ جب مسجد نبی میں تشریف فرماتے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی تشریف لائے جن کے نام کی نشاندہی کی گئی تھی کہ وہ اس 2 منزلہ عمارت کے مالک تھے۔ انہوں نے آ کے آپ کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا، بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے فوراً وجہ دریافت کی۔ اب وہ جو ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ان سے دریافت کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ممکن ہے یہ وجہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری عمارت کو باقی عمارتوں کے مقابلے میں یہ کیوں بنائی جاتی ہے؟ تفاخر کے لیے، اپنے ریا کے لیے، اپنے دکھاوے کے لیے۔ ارے باقی ساری بستی کا گزارا جس ایک عمارت میں ہو رہا ہے، ایک منزلہ عمارت میں، اس سوشل نارم سے بڑھ کے خرچ کر دینا یہ اسراف ہے۔ معاشرے کا جو درمیانہ طبقہ جس کے مطابق کھا رہے، پی رہے، پہن رہے، اوڑھ رہے، ان کا بچھونا، ان کا اوڑھنا جس رہن کے مطابق ہے، اس کے ساتھ اگر معاشرے کا متوسط طبقہ وہ معاملہ کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کے جب خرچ کیا جاتا ہے تو یہ اسراف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اللہ نے کہا نا میں محبت نہیں کرتا اسراف کرنے والوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیمانہ بھی وہی، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ صحابی کو جب پتا چلا کہ امکان ہے کہ یہ معاملہ ہوگا، یہ اپنے ساتھیوں کو لے گئے، خدالیں لے گئیں اور وہ عمارت اوپر والی ڈھا دی گئی۔ عمارت کو ڈھانے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، آپ کو خبر پہنچ چکی، آپ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ ہے اسراف۔ معاشرے کا جو درمیانہ طبقہ ہے
اس کے سٹینڈرڈ آف لیونگ سے جب ایکسیڈ کر کے سپرفلو اسپینڈ کیا جائے گا تو یہ اسراف ہے، اور یہ اللہ کی محبت سے محروم کر کے اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے خارج کر دیتا ہے۔ تبذیر اور اسراف میں فرق کیا ہے؟ تبذیر اسراف کی بگڑی ہوئی شکل ہے، تبذیر اسراف کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ میں بہت دفعہ ان دو باتوں سے مثال دے کر سمجھاتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ مثلا میں آپ کو اگر اسی ہال کی مثال دوں، آپ دیکھیں کہ کشادہ سا ہال ہے، بہت بڑا سا ایک ہال ہے، اور ہم بیٹھے ہیں، اور کلاس جو ہے یہاں تو الحمدللہ پورے کلاس ہال میں کلاس بھری ہوئی ہے، لیکن اگر آدھے ہال میں کلاس ہو اور اسٹوڈنٹ صرف آدھے ہال میں ہوں اور لائٹیں سارے ہال کی پیچھے بھی جگمگ جلا دی جائیں اور پنکھے بھی پیچھے کے جلا دیے جائیں، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ اسراف ہوگا۔ جتنے حاضرین ہیں ان کے لیے لائٹیں اور پنکھے جلانا جیسے اس وقت تو سارے ہال کی لائٹیں جلانا ضرورت ہے، لیکن سوچیں اگر یہ ہال اس سے بھی بہت بڑا ہوتا اور آپ آدھے ہال کو فل کر رہے ہوتے اور ہم سارے ہی ہال کی لائٹیں اور پنکھے جلا دیتے جس کی ضرورت نہیں تھی، تو یہ کیا تھا؟ یہ اسراف تھا۔ ضرورت سے زائد کر دینا اسراف ہے۔ لیکن اگر یہ لائٹیں پنکھے چلتے چھوڑ کر حاضرین محفل چلے جائیں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اس اسراف کی بگڑی ہوئی شکل تبذیر ہے۔ اب سمجھ آیا فرق؟ یہ ہے اسراف اور تبذیر میں فرق۔ یہ ضیاء کی ایک شکل ہے، ضائع کر دینے کی شکل ہے۔ مثلا پانی کو سیو کرنا اور واٹر اکانومی، گیس اکانومی، الیکٹریسٹی اکانومی، ان سب چیزوں کی بچت کرنا مجھے صرف اپنی جیب کے لیے نہیں، اپنی قوم کے معاشی اسباب اور وسائل کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر ہماری جیب ڈھیر سارا بل پے کرنے کی طاقت رکھتی ہے تو بھی ملک کے وسائل اور اسباب کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ یہ بجلیاں، یہ پنکھیں، یہ ہیٹرز، یہ لائٹیں، یہ ایئر کنڈیشنرز اسی وقت استعمال کرنے جب ضرورت ہے۔ بہت سی شہزادیاں، بہت سے بادشاہ ہمارے ملک کے کیا کرتے ہیں؟ وہ بادشاہ دفتر میں بھی پہنچا نہیں ہے افسر صاحب، اور اس سے پہلے 2 گھنٹے پہلے اے سیز اور ہیٹرز چلا دیے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تبذیر ہے۔ وہ آ جائے گا، انٹائٹلڈ ہے، اس کے آتے وقت چلے گا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے چلے جانے کے بعد چلتا رہے یا اس کے آنے سے پہلے چلتا رہے، یہ تبذیر ہے۔ آپ نے ایک نل کھولا، اب ٹوتھ برش کر رہی ہیں، اور کرتے وقت آپ نے نل کھلا چھوڑا ہوا ہے، ابھی آپ کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جتنی دیر برشنگ کرنی ہے آپ کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے نل کھولا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے۔ لیکن آپ برش کرنے کے بعد برش رکھ کے ہاتھ دھو کے کلی کر کے چلی جاتی ہیں اور نل کھلا چھوڑ جاتی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تبذیر ہے۔ یا آپ گلی میں جاتے ہوئے رستے میں کوئی ایک نل کھلا ہوا دیکھ کے آگے نکل جاتی ہیں، یہ تبذیر پر بے فکری ہے۔ تو لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں یاد رکھنی ہے، کیونکہ یہ قرآن کا لا ہے، یہ قرآن کا لا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم حساسیت سے اس اسراف اور تبذیر سے ہی بحیثیت قوم بچنے لگیں گے، اس کو اللہ کا لا سمجھ کے، تو آج ہمارے بہت سے وسائل بچ جائیں۔ اگر ان حاجت مندوں، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو، یعنی ویسے تو حاجت مندوں، مسکینوں، محتاجوں کی تمہیں مدد کرنی ہے، ان کو دینا ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ تمہارے پاس کبھی کوئی مال ہی نہ ہو، یا عین ممکن ہے کہ تمہاری کوئی ابھی بہت بڑی حاجت ہے، یا تمہیں کوئی کلیمٹی اور کرائسس ہے، یا بس اوقات تمہارا زکوٰۃ دینے پہ خواہش نہیں ہے، کوئی جبر تو نہیں ہے نا، زکوٰۃ کے بعد فرض تو نہیں ہے، تم نہیں دینا چاہتے، تو پھر کیسے دینا؟ جیسے آج ہم نے حدیث میں بھی پڑھا نا، قول معروف خیر من صدقۃ یتبعھا اذن، اگر تمہیں انکار کرنا ہے، نہیں دینا، تو پھر کم از کم قول معروف، اچھی طریقے سے ان سے معذرت کر لو۔ یعنی اگر ان سے، یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں سے تمہیں کترانا ہو، اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم طریقے سے جواب دے دو۔ گویا کسی سائل، کسی سوالی کو انکار کرنے کی اجازت اور لچک موجود ہے۔ اگر لچک موجود نہ ہوتی تو اللہ انکار کا طریقہ، ادب اور سلیقہ نہ سکھاتے۔ اگلی بات، نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھا رکھ اور نہ اسے بالکل کھلا چھوڑ دے کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کے رہ جائے۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا کہ ان پر خرچ کرو، خرچ میں اللہ نے اعتدال سکھایا کہ اسراف اور تبذیر نہ کرو۔ اب یہاں پہ ایک خرچ کے معاملے میں ایک میانہ روی، ایک اوسط طریقہ سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ محاورہ ہے کہ خیر الامور اوسطھا، بہترین معاملات کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں اوسط طریقہ رکھا جائے۔ تو اللہ معتدل دین دینے والا رب ہمیں
ہمارے زندگی کے اخراجات میں اور ہمارے معاشی معاملات میں ہمیں اعتدال سکھا رہا ہے، میانہ روی سکھا رہا ہے کہ اب کہیں بخیل بھی نہ بن جانا۔ وہ چیزیں جن پر خرچ کرنا جائز ہے، ضروری ہے، اہم ہے، اللہ پسند کرتا ہے، تمہارے لیے اہم ہے، تمہیں حکم دیتا ہے ان چیزوں پر خرچ کرو، ان پر بھی خرچ کرنے سے بخل نہ کر جانا، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے ہی نہ باندھے رکھنا، اور یہاں بالکل ہی کھلا چھوڑ کے اسراف اور تبذیر سے اپنا مال لنڈھا نہ دینا۔ کون سا طریقہ بہترین ہے؟ خیر الامور اوسطھا، بہترین معاملات میں سے بہترین معاملہ کیا ہے کہ درمیانہ روی کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ کا ایک حتمی فیصلہ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ دیکھو اللہ کا ایک اور حتمی فیصلہ یہ ہے کہ دیکھو تم آئندہ یہ احکامات پڑھنے کے بعد اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا، اور اولادوں کو کس نیت سے قتل نہ کرنا؟ خشیۃ املاق، اپنے فقر و فاقے کے ڈر سے، بھوک، افلاس، مالی تنگی، اکنامک کرائسس، معاشی تنگی کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا۔ ارے یہ رزق، یہ مال تمہیں اللہ نے تمہارے لیے دیا، تمہاری اولادوں کے لیے بھی دے دے گا۔ رازق کے لیے تو رزق کی کنجیاں کھولنا مشکل نہیں ہے، اگر تم دو لوگوں کو یہ لقمے دے رہا تھا تو تیسرے آنے والے کو دیتا، وہ چوتھے پانچویں کو بھی دے دے گا، تمہیں بھی وہی دے رہا تھا۔ یہ دو اولادوں کے رازق تم، اور تیسری کا کوئی اور نہیں ہے، یہ تمہاری پہلی دو اولادوں کا بھی رب، جو کہتے ہیں نا ہم دو اور ہمارے دو، تو یہ دو کے رازق تم نہیں ہو، یہ دو کا بھی رازق اللہ ہے، وہ رازق تین اور چوتھے کا بھی رازق بن جائے گا۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم ان کو بھی رزق دیں گے، اور یاد رکھنا ان کا قتل کیا ہے؟ کانا خطأً کبیرہ، یہ کبیرہ گناہ، خطأً کبیرہ کہہ کے اللہ نے قتل اولاد کو کبیرہ گناہ کہہ کر لیبل کی۔ قرآن میں اور کسی چیز کو خطأً کبیرہ کہہ کے نہیں لیبل کیا گیا۔ قرآن میں یتیم کے مال کھانے کو خوباً کبیرہ کہا گیا تھا، اور یہاں پہ قتل اولاد کو خطأً کبیرہ کہا گیا۔ کبیرہ گناہ پرناؤنسڈ، اناؤنسڈ، حتمی اعلان کبیرہ گناہ کا اللہ نے کر دیا کہ اولاد کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ مشرکین مکہ کرتے تھے، وہ بیٹوں کو بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، فقر و فاقہ کے ڈر سے کرتے تھے، پھر صرف بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، وہ بھی فقر و فاقہ کے ڈر سے کرتے تھے، اپنے دامادوں اور ان کے سسرالوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے کے ڈر سے کرتے تھے، یا بیٹیوں کے لوٹے جانے کے ڈر سے کرتے تھے، لونڈی غلام بنا کے اپنے بے عزت ہونے کے ڈر سے کرتے تھے، اور یہاں پھر وہ اپنی اولادوں کو کیا کرتے تھے؟ اپنے بتوں کے اوپر نظریں اور منتیں منا کر اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے تھے۔ لیکن اللہ نے یہاں پہ کبیرہ گناہ کس کو کہا ہے؟ اپنے فقر و فاقے کے ڈر سے، اپنے مالی تنگی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا۔ ہم پیچھے بات کر چکے ہیں، مکی صورتوں میں ہم نے جب بات کی تھی تو میں نے بڑی وضاحت سے، سورہ انعام میں آپ سے بات ہوئی تھی، اور میں نے وضاحت سے آپ کو ابورشنز اور قتل اولاد کی حقیقت اور اس کے شرعی احکامات کے حوالے سے بڑی وضاحت سے بتا دیا تھا کہ ابورشن، اولاد کا ضائع کرنا، وہ حمل کی کسی میعاد پہ ہو، چاہے وہ حمل کے بالکل ابتدائی دن کیوں نہ ہو، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، کچھ دن حمل کو ہوئے ہوئے کیوں نہ ہو، حمل کو ضائع کرنا، چاہے وہ پورے میعاد کا ہے، چاہے وہ 7ویں مہینے کا ہے، چاہے وہ 4 دن کا حمل ہے، ضائع کرنا کیا ہے؟ وہ اولاد کا قتل ہے، اور قرآن کی اس حتمی اللہ کے حکم کے حوالے سے وہ خطاً کبیرہ ہے۔ کرنے والا بھی کبیرہ گناہ کرتا ہے، کرنے پر مجبور کرنے والا بھی کبیرہ گناہ پر مجبور کر کے اس کا حصہ بنتا ہے، اور یاد رکھے گا راستہ دکھانے والا بھی اس کا اعلی کار بنتا ہے۔ بس اوقات لوگ آتے ہیں، لوگ ڈاکٹروں کے پاس آ کے ان کو کہتے ہیں کہ حمل ضائع کر دیں،